بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی آنے لگ جائے تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت ہی بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانے میں کیوں رہتا ہے؟ آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر رہتا ہے؟ اس پرندے کے متعلق ہم آپ کے ساتھ معلومات سے بھرپور ویڈیو شیئر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ ناظرین، ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا، کیا آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ایسے ہمیشہ سے نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ الو 9 محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ بھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا، یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آگ کے بدن سے کیسے جدا کیا، اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک بھی کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیروں میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ کبھی کبھار ہی بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے، اس کو کوئی انسان نظر آ جائے تو فوراً اڑ جاتا ہے، تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بران الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کو بھی دشمن ہوتے ہیں۔ الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اسی لیے الو انسان کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر
उल्लू की उम्र लगभग 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की छांव में बनाता है या फिर अपना घोंसला वीरान जगह पर बनाता है या किसी कुएं में वीरान जगह पर बनाता है। आपको बताते चले कि दीगर बातों से भी अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि लोगों की तरह उल्लू की तरह कैसे दीदे दिखा रहे हो, लेकिन उल्लू बेचारा तो अपनी आंखों से माजूर है, वो तो सिर्फ सीधा ही देख सकता है, इंसानों की तरह अपनी नजरें घुमा नहीं सकता, वो सिर्फ अपनी गर्दन घुमा सकता है। तो कुछ लोग उल्लू का ताना देकर लोगों को कहते हैं कि उल्लू की तरह क्या देख रहे हो। दूसरे परिंदों की निस्बत इसके पर बहुत ही हल्के होते हैं और मुलायम होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। नाज़रीन, उल्लू से मुतल्लिक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अकीदे पाए जाते हैं, जैसे कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या इसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में लगातार 3 दिन उल्लू के बोलने से किसी की मौत समझी जाती है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की खबर माना जाता है और रोने वाली आवाज़ को बुरी खबर समझते हैं। तुर्की में भी उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को सही समझा जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घर पर बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन हिंदुस्तान में दिवाली के मौका पर खुशखबरी लाने के लिए, जादू टोना खत्म करने के लिए लोग उल्लू की बलि चढ़ाते हैं, यानी कि उल्लू की कुर्बानी देती हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको बहुत मालूमात मिली होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मालूमाती वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफा करे, आमीन।